شيل الله يا عبد القادر والمدد يا جيلاني باز الله. غوث اعظم شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا ولا حرمنا من برکاتہ نے اتوار کے دن صبح کو شوال کی 3 تاریخ کو 545 سن ہجری میں اپنی خانقاہ میں ارشاد فرمایا الاعتراض على الحق عز وجل عند نزول الاقدار موت الدين موت التوحيد موت التوكل والإخلاص واليقين والروح. المؤمن لا يعرف لما وكيف بل يقول بلى. النفس كلها خالفة منازعة فمن أراد إصلاحها فليجاهدها حتى يزول شرها كلها شر في شر فإذا جوهدت واطمأنت صارت كلها خيرا في خير تصير موافقة في جميع الطاعات وفي ترك جميع المعاصي فحينئذ يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يصح لها توكلها ويزول عنها شكها ولا تتعلق بشيء من المخلوقات ببر تشبها من أبيها إبراهيم عليه السلام فإنه خرج عن نفسه وبقي روحا عند المولى وقلبه ساكن وجاءه أنواع من المخلوقات وعرضوا أنفسهم عليه في معاونته وهو يقول لا أريد معونتكم علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. لما صح تسليمه وتوكله قيل للنار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم. معونة الله عز وجل للصابر معه في الدنيا بغير حساب ويليه في الآخرة بغير حساب. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. یہ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک خطبے کا ابتدائی حصہ ہے جو آپ نے بغداد شریف میں 545 سن ہجری میں شوال کی 3 تاریخ کو صبح کے وقت اتوار کے دن ارشاد فرمایا تھا. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ بطور خاص تسلیم و رضا کے مضامین پر مشتمل ہے. رضا بالقضاء کی تعلیم پر مشتمل ہے جو سلسلہ قادریہ عالیہ کی تعلیمات کی بنیاد ہے. سلسلہ قادریہ عالیہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، راضی رہنا سیکھے. اگر وہ راضی نہیں بھی رہتا ہے تو مرضی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہی چلتی ہے. وہ راضی رہے تب بھی حکم اللہ ہی کا نافذ ہے، 1000 مرتبہ راضی نہ رہے حکم تو اللہ ہی کا نافذ رہتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مجبور ہو کر قبول کرنے کے بجائے مسرور ہو کر قبول کرنے کی عادت ڈالے. اعتراف کے ساتھ قبول کرنے کے بجائے تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کرنے کی عادت بنائے. چنانچہ سید الاولیاء حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ جو آپ کے مجموعہ خطبات الفتح الربانی کا پہلی مجلس ہے اور پہلی مجلس کا بالکل ابتدائی حصہ ہے. اس کے شروع ہی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الاعتراض على الحق عز وجل عند نزول الأقدار موت الدين موت التوحيد موت التوكل والإخلاص واليقين والروح.
فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی تقدیر نازل ہو رہی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، اخلاص کی موت ہے، یقین کی موت ہے، روح کی موت ہے۔ آپ مجھے بتائیے پھر اس کے بعد ایک بندے مومن کے پاس باقی کیا بچ گیا؟ ادھر سے توحید ختم ہو گئی، ادھر سے توکل رخصت ہوا، ادھر سے اخلاص فوت ہوا، ادھر سے یقین ہاتھ سے جاتا رہا، ادھر دین گیا، ادھر توحید گئی، ادھر توکل گیا، ادھر اخلاص گیا، ادھر یقین گیا، ادھر روح کی موت باقی ہو گئی، واقع ہو گئی۔ تو پھر بندے مومن کے پاس دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر باقی کیا بچا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تسلیم و رضا سلسلہ قادریہ عالیہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جی نہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تسلیم و رضا، رضا بالقضاء کی جو تعلیمات ہیں وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، کیونکہ ہمارا دین ملت ابراہیمی ہے۔ اور آگے چل کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے راضی برضائے الہی رہنا سیکھا، دنیا کو سکھایا، کس طرح اس کی مثال قائم فرمائی، اور کس طرح پریکٹیکلی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رضا بالقضاء کے پیکر رہے۔ اور ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو تمام اطراف و جوانب سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے والے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے حنیف۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو چار طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ادھر پروردگار عالم کی طرف بھی متوجہ ہے، خیال کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر اٹک رہا ہے، کبھی ادھر پھنس رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ حنیف اس کو نہیں کہتے ہیں، حنیف اس کو کہتے ہیں جو چار جانب سے کٹ کے ایک کا ہو جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو دین ہے دین حنیفی ہے، ہماری جو ملت ہے ملت ابراہیم ہے۔ ہم کو حکم یہ دیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی ملت حنفیہ کی پیروی کریں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ خیر شریعت میں تو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، عمل کے معمولی طریقوں میں وہ طور طریقے انداز بدلتے وہ الگ بات ہے، لیکن تعلیمات کا جو خلاصہ ہے، تعلیمات کی جو بیس ہے وہ تو سب پیغمبروں کے دین میں ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات ایک ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آگے چل کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق، حق پر اعتراض کرنا، عند انزال الاقدار، عند نزول الاقدار، جب تقدیریں نافذ ہو رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کے مرضی کے موافق ہر کام ہوتا ہے اس وقت تو کوئی بھی خوش رہتا ہے۔ جب ایسا کام انجام پا رہا ہے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، ایسی بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جس میں اس کا نفس ناگواری محسوس کرتا ہے، اور یہ منزل ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہے، کیونکہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ ہو جائے، وہ تو جنت کا مقام ہے۔ جنت کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا اس واسطے کہ وہاں جنتی جو چاہے گا ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ دنیا کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو جنت کے بارے میں ہے۔ جو تمہارا جی چاہے وہی اگر دنیا میں ہو جائے تو پھر دنیا میں اور جنت میں فرق ہی کیا باقی ہو جائے گا؟ دنیا جنت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو عند نزول الاقدار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر کام اپنی مرضی کے موافق ہو رہا ہے اس وقت تو ایک کافر بھی خوش رہتا ہے۔ جب بات مرضی کے خلاف دیکھنے میں آ رہی ہو، جب آدمی جس چیز کو ناگوار سمجھ رہا ہے وہ معاملہ اس کی زندگی میں دیکھنے میں آ رہا ہو، اس وقت صبر کا دامن تھامے رہنا اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ بندے مومن کی نشانی ہے، یہ بندے مومن کی علامت ہے۔ جب فیصلے فیور میں ہو رہے ہوں، ہر بات اپنے فیور میں ہو رہی ہے، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، ایک کافر بھی خوش رہتا ہے۔ جب اپنی مرضی چل رہی ہو تب تو کافر بھی خوش رہتا ہے،
جب اپنی مرضی نہیں چل رہی ہو اس وقت خوش رہنا یہ مومن کی نشانی، مومن کی علامت، مومن کی پہچان ہے۔ عند نزول الاقدار، جب اللہ رب العزت کی تقدیریں دنیا میں نافذ ہو رہی ہوں، اللہ رب العزت کے فیصلے جب نافذ ہو رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہوں کہ جس میں انسان کو بظاہر ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو اعتراض سے روکنا یہ ضروری ہے بندے مومن کے لیے۔ اگر بلاؤں کے نزول کے وقت، تقدیروں کے نافذ ہونے کے وقت بندہ اپنی زبان کو نہ روکے اور ایسے کام کرے کہ جو مومن کی شان کے خلاف ہو، اللہ پر اعتراض کرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار، جب تقدیریں نافذ ہو رہی ہوں تو اس وقت حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا، یہ کیا ہوتا ہے ایسا کرنے سے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، اخلاص کی موت ہے، یقین کی موت ہے، روح کی موت ہے۔ جب آدمی اللہ پر اعتراض کرنے لگ جائے اس کا دین فوت ہو جاتا ہے، وہ نام کا مسلمان باقی رہ جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کے دین کی موت ہو جاتی ہے۔ موت التوحید، توحید کی موت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی یکتا پرستی؟ جب وہ ایک ہے تو مرضی بھی اس ایک ہی کی تو نافذ ہوگی، جب وہ ایک ہے تو مرضی اس کے ساتھ تمہاری ملا کر دو کی مرضی کیسے نافذ ہوگی؟ جب وہ ایک ہے مرضی تو بہرحال ایک ہی کی نافذ ہونا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ارادے ٹوٹتے ہیں تو مجھے خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ جب ارادے ٹوٹتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہم نہیں ہیں، ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر کام کسی کی مرضی کے تابع ہے، اور وہی ہے کہ جس کا حکم نافذ ہو رہا ہے، جس کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اس کی پہچان مجھے حاصل ہوتی ہے۔ ارادے جب ٹوٹتے ہیں تو پروردگار عالم کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تقدیروں کے نازل ہونے کے وقت بندہ اعتراض کرے اللہ رب العزت پر تو اس کی توحید کی موت ہو جاتی ہے۔ بولنے کو تو بول رہا ہے کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، تو چاہتا ہے کہ دو کی مرضی چلے تو پھر کہاں گیا وہ دعویٰ وحدہ کا، کہاں گیا وہ وعدہ لا شریک لہ کا؟ اگر تو بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے حکم نافذ کرنے میں تو پھر وہ لا شریک لہ کہاں باقی بچا؟ اس کو اور تجھے ملا کر دو ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ موت التوحید، ایسا کرنے سے توحید فوت ہو جاتی ہے۔ موت التوکل، توکل کا مطلب ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور جب بندہ اللہ پر اعتراض کرنے لگ گیا تو اللہ پر بھروسہ کہاں باقی بچا؟ جب اس کو آپ نے خالق مان لیا، مالک مان لیا، جب اس پر آپ بھروسہ کرنے کی بات کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملا کے اعتراض بھی اگر کر رہے ہوں تو اب توکل کس چڑیا کا نام باقی بچ گیا؟ فرماتے ہیں کہ توکل کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ والاخلاص، اخلاص بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنا، وہ مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ والیقین، یقین بھی فوت ہو جاتا ہے۔ والروح، اب اس کے بعد دیکھنے میں بندہ زندہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ زندہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی زندگی اب موت سے بدتر ہو گئی، اس کی روح مر گئی۔ اب اگر اس کا جسم باقی بھی رہ گیا تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ آدمی کے کسی کے مرنے سے اس کی روح نہیں مرتی، جسم فنا ہوتا ہے، روح فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ ثواب ہے، عذاب ہے، عالم برزخ ہے۔ موت روح کے فنا کا نام نہیں، جسم کی فنا کا نام ہے، اور در حقیقت اللہ رب العزت نے جس کسی کو پیدا کیا اس کی حقیقت اس کی روح ہی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور میں سے اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم کی ارواح کو نکال کر عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ اب دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے تو پروردگار عالم نے اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا۔ سر الاسرار میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ یہی مضمون ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ناسوت کی منزل میں لا کر اس کو یہاں پر رکھا گیا۔ یہ بالکل وقتی طور پر ہے، نہایت ٹائملی، ٹیمپرری، اور ایک نہایت مخصوص اور بالکل محدود پیریڈ کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، آدمی کا جسم اگر فنا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مومن، کوئی بندہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے، وہ کوئی نقصان کا موقع نہیں ہے۔ جسم مرتا ہے تو نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت
کی طرف سے ایک گویا انعام کی ایک شکل ہوتی ہے. جسم کے مرنے سے نقصان نہیں ہوتا، روح اگر مر جائے کسی کی تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ موت الدین، موت التوحید، موت التوکل، مطلب موت التوحید، موت الدین، موت التوحید، موت التوکل والاخلاص والیقین والروح. جب روح مر گئی اب اس کے بعد آدمی اگر زندہ بھی رہ گیا تو اس کی زندگی کس کام کی. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیارے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے بعض عقل مندوں نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، وہ تو حدیث مبارکہ کے خلاف ہے. وہ حدیث، وہ عقیدہ، مردے اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر قبرستان سے گزرتے وقت سلام کس کو کرنے کا حکم ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسلمانوں کی خبروں کے سامنے سے گزرو تو سلام کرتے ہوئے جاؤ. السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مردے اگر نہیں سنتے ہیں تو یہ خطاب سننے کے لیے کون سا زندوں کا مجمع وہاں پر موجود ہے حاضرین کا جو آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے، اور آپ سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر مسلک، ہر فرقے کے، ہر عقیدے کے لوگ سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں. عزیزان محترم، اگر مردے سن نہیں سکتے تو پھر یہ سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ قبرستان سے گزرتے وقت سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی کسی کا آپشن، کسی کی مرضی، کسی کی چوائس نہیں ہے. نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے. اگر بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی 1000 مرتبہ نہ آیا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کی تعلیم ہمارے لیے یہی ہے. اگر ایسے 1 کروڑ عقل مندوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم جوتے کی نوک پہ اچھالتے ہیں، کیونکہ جو بات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا جائے اس بات کی ہماری نظر میں مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جب کوئی بات اگر ٹکراتی ہے اس بات کا اعتبار ہی کیا ہے، اس بات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ عزیزان محترم، تو یہاں سے پتہ چلا کہ کچھ مرنے والے ایسے ہیں وہ مر گئے بظاہر لیکن ان کو سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جسم مر گیا، یہ ناسوتی جسم کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے کون سا تھا کہ جو آگے چل کے رہنا ضروری ہو؟ ہزاروں سال پہلے سے انسانوں کی ارواح موجود ہے، یہ جسم تو پہلے سے موجود نہیں تھا. اللہ رب العزت نے جب روح کو عالم ناسوت میں بھیجنا چاہا تو یہ ناسوت کا لباس اس پر چڑھایا گیا، وقتی طور پر، ٹائملی طور پر، ٹیمپرری طور پر. یہ پیدائش در حقیقت اس دنیا کی جو پیدائش ہے وہ تو نہایت وقتی طور پہ ہے. تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ ایک موت وہ ہے کہ جس کو دنیا موت کہتی ہے، اور حقیقت میں وہ موت نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہونے کا نام ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا، وہ اپنے گھر گیا، وہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹا. ایک دوسرے عالم میں اس کو وقتی طور پر بھیجا گیا تھا. جب اس کی موت واقع ہوئی تو مرا کا مطلب کچھ ایک ایسا کام نہیں ہو گیا کہ جو اس کے لیے انیکسپیکٹڈ ہے، بلکہ وقتی طور پہ آیا تھا، جہاں سے آیا تھا واپس اپنے گھر کو گیا، وطن اصلی کی طرف لوٹا. ارواح کا وطن انسان کا وطن اصلی عالم ارواحی ہے. تو ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جسم کو موت لاحق ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور ایک قسم کے مردے وہ ہیں کہ جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. وہ نکاح بھی کرتے ہیں، ان کو اولادیں بھی ہوتی ہیں، تجارت کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ملک گیری کرتے ہیں، دنیا بھر کے معاملات انجام دیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، سردار ہیں قبیلوں کے، اپنے پیچھے 4 کو لے کے چلتے ہیں. کفر کی طرف اکیلے نہیں جاتے، یہ 4 کو کفر کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کے ڈھکیل کر ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر مذلت کے گڑھے میں گرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو کون سے مردے تھے وہ کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستانوں میں جا کر دنیا سے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے درمیان تبلیغ فرما رہے تھے؟ اس وقت موت کے بعد تو حق کے ہدایت کے قبول کرنے نہیں کرنے کی فائل کلوز ہو چکی ہوتی ہے. اب میں یہاں پر جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے اگر میں خطاب کر رہا ہوں تھوڑی دیر، یہ مناسب طریقہ ہے.
اگر میں قبرستان میں جا کر جہاں کوئی زندہ آدمی بظاہر موجود نہ ہو کھڑے ہو کر 1 گھنٹے کی اگر تقریر کروں تو دنیا مجھے کیا کہے گی؟ وہاں جا کر آپ ایصال ثواب کیجئے، وہاں جا کر آپ دعائیں مغفرت کیجئے، قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ تسبیح کیجئے، ذکر کیجئے، استغفار کیجئے. اور ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت میں تو قرآن کی تلاوت بھی کرنا جائز ہے قبرستان، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں رحمت نازل ہوتی ہے تو مسلمان اموات کے لیے اس میں خیر ہی خیر، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، ہم تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے قبرستانوں میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح استغفار کیا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے. عزیزان محترم، اب اگر کوئی آدمی قبرستان میں جا کر بجائے دعا استغفار کرنے کے، بجائے درود پڑھنے کے، بجائے قرآن پڑھنے کے، بجائے ذکر و تسبیح کرنے کے اگر 1 گھنٹے کا لیکچر دے کر اگر وہاں سے واپس آئے تو دنیا اس کو کیا کہے گی؟ اب میت سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے وہ بات نہیں ہے. یہاں پر سننے نہیں سننے کے بعد اس کو قبول کرنے نہیں کرنے کا جو وقت تھا وہ وقت ختم ہو چکا. ایگزامینیشن کا رزلٹ آ جانے کے بعد ٹیوشن پڑھانے کے برابر ہے وہاں جا کر بولنا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تبلیغ کے لیے قبرستانوں کو تشریف لے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، تو ماننا پڑتا ہے یہاں قرآن نے جن کو موتا کہا بظاہر زندہ تھے لیکن ان کے روح مر چکے تھے، ان کے دل مر چکے تھے، ان کے قلوب مردہ ہو چکے تھے. کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی زندہ رہے پھر بھی اس کی روح مر جائے؟ آپ کھول کے پڑھیے الفتح الربانی. حضور بڑے پیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار موت الدین، موت التوحید، موت التوکل والاخلاص والیقین والروح. فرماتے ہیں بظاہر یہ انسان جو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے بظاہر زندہ نظر آ رہا ہے. عبد القادر گیلانی کی نظر سے دیکھو تو چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی روح کی روحانی موت ہو چکی ہے، باطنی اعتبار سے زندہ کہلانے کے قابل میں نہیں بچا. اس کی روح اب فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بچی. روح کی موت کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ لینا پڑتا ہے کہ اس کی روح فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہی. عزیزان محترم، تو اصل چیز انسان کے وجود میں جو ہے وہ اس کی روح ہے. یہ عالم ناسوت تو وقتی طور پر ہے، آگے چل کے نہیں رہے گا. کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہوگا کہ جس کے مرنے کے بعد قبر میں اس کا جسم میں ناسوتی بھی سلامت رہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ کوئی ناممکن محال نہیں ہے، ایسا ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے. مگر ایسے شاید میں اگر کہوں کہ 100 میں ایک تو غلط بات ہے، یہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہوگا اللہ کا بندہ کہ مرنے کے بعد قبر میں جس کا جسم میں ناسوتی بھی سلامت رہتا ہو. یہ ناسوتی جسم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ جن کے لیے چاہتا ہے سلامت رہتا ہے. لیکن 99.9999% ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے. جب ہم میت کو مٹی دیتے ہیں تو یہ بولتے ہوئے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جس کا ذکر آیت کریمہ میں آیت پڑھتے ہوئے مٹی دیتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، دوبارہ پھر اسی سے تم کو باہر نکالیں گے. اب جس طرح فریزر میں کوئی چیز فریز کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جسم پوری صحیح حالت میں وہاں پر موجود ہو. دیکھتے ہی دیکھتے جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. جسم ناسوتی کے ساتھ جو بھی گزرتا ہے. خبر 100 سال پرانی نہیں، 1000 سال پرانی بھی ہے تو شریعت محمدیہ کا حکم ہے کہ وہاں سے گزرو تو سلام کرتے ہوئے جاؤ. آپ کھول کر دیکھیں گے 100 خبروں میں سے ایک خبر بھی ضروری نہیں کہ اس میں جسم سلامت نکلے، لیکن آپ ان خبروں کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جسم کی موت الگ ہے، روح کی موت الگ ہے. جسم کی موت ہوتی ہے تو آدمی دنیاوی فائدے اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. وہ نکاح نہیں کر سکتا، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کوئی چیز پی نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، دنیاوی مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بچتا جسمانی موت کے بعد. اور جب روح کی موت واقع ہو جاتی ہے تو روحانی فائدے اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. اب ایمان کی کیفیت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ان کافروں کا یہی حال تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے جاتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. تو قرآن مجید فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، میرے پیارے حبیب مصطفیٰ ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے. اب اگر کوئی ضد کر کے بیٹھے کہ نہیں یہاں پر مردوں سے مراد وہی ہیں کہ جو مر چکے تھے اس وقت، انہی کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر آیتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جہاں اللہ رب العزت ان ہٹ دھرمی کرنے والے کافروں کے بارے میں فرماتا ہے صم بکم عمی، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. حالانکہ ان میں کوئی اندھا تھا، نہ بہرا تھا، نہ گونگا تھا. سنتے تھے، بولتے تھے، دیکھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تجارت کرتے تھے، گھریلو زندگی گزارتے تھے، تمام معاملات انجام دیتے تھے.
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صم بکم عمی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بہرے تھے کا مطلب حقیقت میں بہرے نہیں تھے، گونگے تھے کا مطلب حقیقت میں گونگے نہیں تھے، اندھے تھے کا مطلب حقیقت میں اندھے نہیں تھے. صم بہرے تھے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام باتیں تو ان کو سنائی دیتی تھیں، محمد الرسول اللہ کی حق کی آواز ان کے کانوں سے ان کے دل میں پہنچتی نہیں تھی، اس واسطے قرآن نے ان کو بہرا کہا. بکمن کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے، بیکار قسم کی گفتگو کرتے تھے، اپنے مقصد کے تمام کام انجام دیتے تھے. حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، ان کی زبان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں سکتی تھی. تو قرآن نے کہا بکمن، زبان رکھنے کے باوجود یہ گونگے ہیں. عمیون کہا، عزیزان محترم دنیا بھر کو دیکھتے تھے، لیکن چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان کی کافرانہ آنکھوں کو، ان کی منکرانہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی تھی، تو قرآن مجید نے ان کو اندھا کہا. حقیقت یہ ہے جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نہ تو بہرے تھے، نہ تو گونگے تھے، نہ تو اندھے تھے، نہ تو مردہ تھے. وہ سننے والے تھے، دیکھنے والے تھے، بولنے والے تھے، زندہ بھی تھے. لیکن قرآن نے فتویٰ دیا وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں. قرآن نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم ناسوتی کی جب موت ہوتی ہے تو دنیا کی اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی، اب آپ دنیا بھر کی غذائیں لا کر اس کے قریب رکھیے، کوئی ایک چیز وہ چکھ بھی نہیں سکتا. زبردستی اس کے منہ میں اگر وہ چیز ڈالی جائے وہ چیز اس کے جسم کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. کیسی سے کیسی فائدہ مند چیز اب آپ اس کے حلق کے نیچے اتاریے، اب اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی فائدہ اٹھانے کے پوزیشن میں نہ رہے. جس میں ناسوتی کی موت ہوتی ہے تو دنیا کے معاملات سے آدمی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. اور جب انسان کی روح مر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بچتا. جس طرح مردے کو اگر عمدہ قسم کی غذائیں بھی لا کر اس کے سامنے رکھی جائے اس کے کام کی نہیں ہے، اس طرح ان منکروں کے سامنے قرآن کے جیسا مقدس کلام بھی اگر پڑھا جائے تو وہ اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. یہ بات تو کافروں کے بارے میں تھی. یہاں ہمارے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو تقدیروں کے نازل ہونے کے موقع پر اللہ رب العزت پر اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے کا مطلب ایک اعتراض کرنا زبان سے، ایک اعتراض کرنا عمل سے. زبان سے اعتراض کرنے کا مطلب بڑی بات بولنا، ایسی بات بولنا کہ جس سے اظہار بندگی میں فرق آ جائے، بندگی کی شان کے خلاف کوئی بات زبان سے بولنا، اللہ رب العزت کی عظمت اس کی شان کے خلاف کوئی نازیبہ بات اپنی زبان سے نکالنا، یہ زبان سے اعتراض کرنا ہے. اور جسم سے اعتراض کرنے کا، پریکٹیکل اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے اگر کوئی آدمی بول بھی نہیں رہا ہے لیکن اس کے کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت کے فیصلے پہ ناگواری کا اظہار ہو رہا ہے. تو حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں تقدیروں کے نازل ہونے کے موقع پر اللہ رب العزت پر اعتراض کرنا دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، اخلاص کی موت ہے، یقین کی موت ہے، روح کی موت ہے. اب چاہے وہ آدمی کچھ کر لے اب اس کو ایمان کی برکتوں سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھنے میں بظاہر مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن اس کا انداز اب مسلمانوں کے جیسا نہیں رہا. عزیزان محترم اس کے بعد فرماتے ہیں المؤمن لا یعرف لما وکیفا. مومن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا، وائی اینڈ ہاؤ، یہ کیوں ہے، وہ کیسا ہے. ایسا بولنا مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے جب کوئی فیصلہ نازل ہو رہا ہو تو اس کا پوچھنا کہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ کیوں اور کیسا، لما اور کیسا ہوا، وہ کیسے ہوا، وائی اینڈ واٹ سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی ڈکشنری میں الفاظ ہی نہیں ہے. جب فیصلہ من جانب اللہ نافذ ہوتا ہے تو وہ جانتا ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں المؤمن لا یعرف لما وکیفا. مومن یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیوں اور کیسے. بل یقول بلا. مومن کے ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے بلا. اے میرے پروردگار جو تیری رضا ہے اس میں راضی ہوں. بلا، بلا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار جو تو چاہے میں اسی پہ راضی ہوں، جو تو چاہتا ہے اے میرے پروردگار اسی میں راضی ہوں. وہ نہیں جانتا کہ چون و چرا نہیں کرتا. عزیزان محترم حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں وہ تو یہی جانتا ہے بل یقول بلا. جب بھی کوئی فیصلہ نافذ ہوتا ہے بارگاہ خداوندی سے تو اس کو کھلے دل سے وہ تسلیم کرتا ہے،
اس کے بعد حضور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں النفس کلھا خالفۃ منازعۃ. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ پوری کی پوری وہ مخالفت کرنے والی ہے, جھگڑا کرنے والی ہے. نفس بولتے ہی اس کو ہے جو مخالفت کرے, جو مخالفت نہ کرے, حق کے پیغام کو قبول کر لے, اس کو نفس نہیں کہتے, اس کو تو ضمیر کہتے ہیں. نفس کا مطلب ہی اس کافر کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آئے تو پہلے اس کی مخالفت کرنا. النفس کلھا خالفۃ ومنازعۃ. ایسا نہیں ہے کہ نفس کبھی کوئی بات مانتی ہے, کبھی کوئی بات نہیں مانتی, کبھی تسلیم کرتی ہے, کبھی تسلیم نہیں کرتی, ایسا نہیں ہے. النفس کلھا از اول تا آخر 100% میاں فی میاں 100% سونا آنے, اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی حکم آئے تو فوراً اس کا انکار کرنا. النفس کلھا خالفۃ, نفس پورے کا پورا مخالفت کرنے والا ہوتا ہے, منازعۃ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہے تو یہ کیوں ہے, وہ ہے تو وہ کیوں ہے, ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے, ویسا ہے تو ویسا کیوں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بالخصوص اہل سنت والجماعت کے پاس معاملہ بہت صحیح ہے. ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو حسنین کے نانا جان پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنی عقل کی ترازو میں کوئی بات تولتے ہی نہیں ہیں. اگر ہماری عقل میں کوئی ایسی بات آئے جو سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو تو ہم ان عقل مندوں کی عقل مندی کی باتوں کو جوتے کی نوک پر اٹھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ایک ایک حرف پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں. عزیزان محترم, بات کو ماننا, تحقیق کرنا غلط نہیں ہے, آپ تحقیق کیجئے. تحقیق کب کی جا سکتی ہے کہ جب کوئی بات اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو. آپ تحقیق کیجیے. جب ایک بات اللہ کی طرف سے آ گئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی, اب آپ تحقیق کرتے بیٹھے ہیں تو آپ کی تحقیق وہی ویٹ رکھے گی, اس کا وہی وزن ہوگا جو ابو جہل کی لاجک کا تھا, جو ابو لہب کی لاجک کا تھا. حضور بڑے پیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں النفس کلھا خالفۃ منازعۃ. نفس پورے کا پورا مخالفت کرنے والا ہوتا ہے, جھگڑنے والا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جھگڑنے والا احکام الہیہ کے ساتھ جھگڑنے والا, اس کے ساتھ جھگڑنے والا تقدیرات الہیہ کے ساتھ جھگڑنے والا, اس کے ساتھ جھگڑنے والا تعلیمات نبویہ کے ساتھ جھگڑنے والا, کس کے ساتھ جھگڑنے والا اہل اللہ کے حق نظریات کے خلاف جھگڑنے والا. آپ بولیں گے یہ کام تو کافروں کا ہے, تو پھر نفس کافر نہیں ہے تو وہ مومن ہے. عزیزان محترم, النفس کلھا خالفۃ منازعۃ, نفس پورے کا پورا مخالفت کرنے والا, جھگڑنے والا ہے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے. تو نفس مومن کب ہے؟ نفس تو کافر ہی ہے. اب آپ بولتے ہوں گے کہ وہ تو ہمارا نفس ہے, جب وہ کافر ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم مومن ہیں اور ہمارے اندر ایک کافر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں؟ 24 گھنٹے ایک کافر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے, ایک نہیں 2 کافروں کو اس کے پیچھے لگاتا ہے. ایک کافر جن جو 24 گھنٹے اس کو بہکانے پر آمادہ رہتا ہے, 24 آورس انڈیویجولی اس کو فوکس کرتا ہے. دوسرے لوگوں کو بہکانا اس کا کام نہیں ہے. جیسا بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر دل دکھتا ہے پڑھائی میں, اگر وہ غافل نظر آتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, مجموعی طور پر طلباء کے ساتھ بٹھانے کے بجائے اس کو تنہا کسی استاد کے حوالے کرتے ہیں. اب وہ استاد کیا کرتا ہے, اس کو تنہا اپنے ذمے پہ لیتا ہے, ایک ایک لفظ پڑھاتا ہے, ایک ایک سوال کرتا ہے, ایک ایک بات پوچھتا ہے, اور اسے بچ نہیں سکتا. انڈیویجولی فوکس جب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غافل اسٹوڈنٹس بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, ہمارے اردو میں اس کو حمزات کہتے ہیں, حمزات. ہر انسان کے ساتھ, اب یہاں 100 آدمی بیٹھے ہیں اگر, تو 100 جن کم از کم موجود ہیں یہاں پر, ہر ایک کے ساتھ ایک ایک جو حمزات. اب ان کے علاوہ دیگر جن اگر درس سننے کے لیے آئے ہیں کوئی, وہ تو ایکسٹرا ہو, وہ تو ہم کو معلوم نہیں, وہ آئے تو نظر بھی نہیں آتے. لیکن اب جتنے انسان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں انٹو 2, جتنے یہاں پر 100 ہیں تو انٹو 2, ایک انسان ایک جن, ایک انسان ایک جن. تو ہر جن, ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے, اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے انڈیویجولی ایک ہی شخص کو فوکس کرنا. یعنی مطلب یہ کہ دوسرے شیطان ہم گئے, کبھی ان کو بہکا, کبھی ان کو بہکا, کبھی ان کے پیچھے, کبھی ان کے پیچھے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے. لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہی شخص کو فل فوکس کرتا ہے. آپ اندازہ لگے کہ جب اتنا فوکس کر کے اتنی بڑی پلاننگ وہ ہمارے پیچھے کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوتا ہی ہوگا. اور ہمارے جیسے لوگوں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کامیاب ہونے کی کیا بات ہے, نہیں معلوم کہ شاید روزانہ کتنی مرتبہ کامیاب ہوتا ہے, یا نہیں معلوم کہ ہم سے زیادہ روزانہ وہی کامیاب ہوتا ہوگا.
عزیزان محترم وہ کافر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اب اس کو مسلمان بنانا وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک دوسرا کافر ہمارے پیچھے ہے، وہ انسان کا نفس ہے، جس کے بارے میں سلطان بغداد شہنشاہ اولیاء فرماتے ہیں النفس کلھا خالفۃ ومنازعۃ، نفس پورے کا پورا مخالفت کرنے والا، جھگڑنے والا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں جو کشمکش ہوتی ہے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ ہمیشہ پابندی سے جانے والے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ روز تو میں نماز پڑھتا ہوں، آج جاؤں کہ نہ جاؤں، ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کون دیکھنے والا ہے، مسجد میں جانا کیا ضروری ہے، کیوں نہ میں گھر ہی میں پڑھ لوں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے معاملے، اس کے بعد آگے چل کر اور اس طرح کے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں النفس کلھا خالفۃ ومنازعۃ، اب وہ کافر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ اتنا بڑا کافر 24 گھنٹے ہمارے وجود میں موجود ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم طبیب اس کو کہتے ہیں کہ جو مرض کی تشخیص بھی کرے اور اس کی دوا بھی تجویز کرے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صرف دشمن کی پہچان کروا کے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس دشمن کو قابو کس طرح کیا جائے وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ عزیزان محترم وہ کافر 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کافر کو ہم کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو آگے چل کر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کافر کو اسلام قبول کروا دیں، اس کو بھی مسلمان بنا دیں۔ مسلمان بن سکتا ہے وہ، لیکن اس کو مسلمان بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اگر تھوڑی بھی ڈھیل اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ پر قابو پا لیتا ہے، اگر ذرا بھی اس کو موقع ملتا ہے تو آپ پہ غالب آ جاتا ہے۔ اب اس کو ڈھیل دینا آپ کا کام ہے اور خوب چوکنا رہ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ کافر پیچھے لگا ہوا ہے تو کیا کریں؟ تو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کلمہ پڑھا دو محمد رسول اللہ کے نام کا، اس کو بھی مسلمان بنا دو۔ اب آپ تو مسلمان ہیں نا، یہ تو آپ کو یقین سے معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ جب آپ مسلمان ہیں تو اب دوسرے لوگوں کو کلمہ پڑھانا، مسلمان بنانا وہ بات کی بات ہے، پہلے اپنے اندر جو نفس کافر ہے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دو، اس کو مسلمان بناؤ۔ تو مسلمان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النفس کلھا خالفۃ ومنازعۃ، نفس پورے کا پورا مخالفت کرنے والا، جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ فمن اراد اصلاحها، اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس کو درست کر دے، اس کی اس روش کو ختم کر دے، اب وہ جھگڑے کرنے والا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس پوزیشن میں لائے کہ وہ جھگڑا کرنے کے قابل ہی نہ بچے، اس کا کام ہی مخالفت کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح ذلیل کر دیں کہ وہ مخالفت کرنے کی اس میں مجال ہی باقی نہ رہے، یہ اگر کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں فمن اراد اصلاحها، جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے، فلیجاہدها، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مجاہدے میں ڈالے، جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا وہ کام اس سے کرائے۔ عزیزان محترم مجاہدے کا مطلب ہے کہ محنت کرائے، آپ اس کو جتنا آرام طلبی کی طرف لاتے جائیں گے تو اور مزید آرام طلب ہوتا جائے گا، وہ ہے تو کافر ہی پہلے سے اور اپنے کفر میں آگے بڑھے گا۔ اگر آپ اس کے حکم پر عمل کرتے جائیں گے تو انگلیوں کے اشارے پہ آپ کو نچائے گا، اس کا بس اگر چلے تو مومن کو کافر بنا کے چھوڑے گا۔ اور جتنا ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اور دشمن کے بارے میں یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دشمن اگر کمزور ہے تو اس کو ڈھیل دی جا سکتی ہے، لیکن دشمن اگر طاقتور ہے اس سے چوکنا خبردار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دشمن گیا گزرا ہے آپ لائٹ لے سکتے ہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کچھ کر سکتا تو اس کو لگام دینا ضروری ہوتا ہے۔ عزیزان محترم یہ تو ایسا کافر ہے، انہیں کیا کر سکتا، کہاں تک جا سکتا، مسلمان کو کافر تک بنا سکتا، اتنی کیپیسٹی ہے اس میں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ غالب نہیں آئے تو انہیں ہم پر غالب آ جاتا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ تو نفس کی اصلاح کس طور پہ کی جائے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ یہاں سے بات سمجھنے کا قابل ہے کہ وہ دشمن کمزور تو نہیں ہے، ہر بات کی مخالفت کرنے والا، یہ بولتے ہی یہ کیوں، وہ بولتے ہی وہ کیسے، مانو تو نہیں مانتا، کرو تو نہیں کرتا، ہر بات پر مخالفت کرنے والا۔ النفس کلھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پورے کا پورا شر ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ فرماتے ایک طریقہ ہے اس کا، فمن اراد اصلاحها فلیجاہدها، جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے تو چاہے کہ اسے مجاہدے میں ڈالے، اس سے محنت کرائے۔ اب محنت کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک محنت فزیکل ہوتی ہے، ایک محنت ذہن کی ہوتی ہے، اور یہ محنت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے نفس کو مجاہدے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ فلیجاہدها، جہادن کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس سے محنت کراؤ۔
آرام طلبی اختیار نہ کرو. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی جتنا آرام طلب ہوتا جاتا ہے اور اس کی آرام طلبی بڑھتی جاتی ہے, اس سے آگے چل کر اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, الٹا نقصان ہی پہنچتا ہے. آرام طلبی میں اگر کوئی خیر ہوتی تو البتہ پیغمبر اس کو اختیار کر لیتے, کیونکہ پیغمبروں کے سامنے جب دو راستے آتے ہیں تو چن کے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس میں خیر ہے, جس میں بھلائی ہے, جس میں بہتری ہے. پیغمبروں سے بڑھ کر ہم کو تو نہیں معلوم, اتنا اسمارٹ تو کسی کا ذہن نہیں ہے کہ پیغمبروں سے بڑھ کر صحیح نتیجے نکال کر غلام احمد قادیانی کی طرح اپنے آپ کو اور اسمارٹ ثابت کرے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کام مسلمان کا تو نہیں ہو سکتا. پیغمبروں کے سامنے جب دو چیزیں آتی ہیں تو پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں فَلْيُجَاهِدْهَا, ایک ہی طریقہ ہے اس پر قابو پانے کا. آپ چاہتے ہیں کہ اس کے منہ میں لگام دیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس پر قابو پائیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلْيُجَاهِدْهَا. اور آپ پوچھتے ہوں گے کہ مجاہدہ کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ مجاہدوں کی کئی طریقے ہیں. اس کا سب سے پہلا بیسک طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کروائی جائے, پابندی کی جائے. نماز روزہ زکوٰۃ وہاں سے شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد جیسا جیسا آگے بڑھتے جائیں گے جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے کا مرحلہ آتا جائے گا. نفس کے مجاہدے کا جو آغاز ہوتا ہے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے اس کی شروعات ہوتی ہے. عزیزان محترم, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جُوهِدَتْ فَإِذَا فَمَنْ أَرَادَ إِصْلَاحَهَا فَلْيُجَاهِدْهَا. جو چاہتا ہے کہ نفس کی اصلاح کرے اس سے خوب محنت کرائے, اس سے خوب مشقت کرائے. ایسی محنت مشقت کرائے کہ وہ کمزور پڑ جائے, اس کا پورا زور ختم ہو جائے, اس کا پورا بل نکل جائے, اس کی پوری ہمت ٹوٹ جائے, اس کے پورے ارادوں میں سے ناکامی ہو جائے, وہ نروس ہو جائے, مایوس ہو جائے, اس کی ہمتیں پست ہو جائیں, اس کے ارادے پست ہو جائیں. فَلْيُجَاهِدْهَا, اس سے خوب محنت کرائی جائے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حَتَّى يَزُولَ شَرُّهَا كُلُّهَا شَرٌّ فِي شَرٍّ. فرماتے ہیں کہ اتنی محنت کرائے پورے کا پورا مخالفت کرنے والا ہے نا, اتنی محنت کرائے کہ اس کا پورے کا پورا زور ٹوٹ جائے. حَتَّى يَزُولَ شَرُّهَا كُلُّهَا, اس کا پورا شر ٹوٹ جائے, اس کے پورے شر کا خاتمہ ہو جائے. یہ سب تک اس سے محنت کرائی جائے. حضور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو, یاد رکھو, سنو, شر فی شر, یہ نفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ شر ہے, اس میں کچھ خیر ہے, کبھی بھلائی کی طرف لے جاتا ہے, کبھی برائی کی طرف, کبھی بہکاتا ہے, کبھی خاموش بہکاتا ہے. ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں شر فی شر, مطلب کیا؟ مکمل طور پر یہ شر ہی شر ہے. میتن فی میتن بولتے ہیں نا, 100 میں 100. فرماتے ہیں شر فی شر, یعنی مطلب یہ کہ سراپا شر ہی شر ہے. اور نفس ایسا شر رکھنے والا جوہر ہے, ایسا شر رکھنے والا والی وہ چیز ہے, ایسی شر رکھنے والی چیز ہے کہ اس میں خیر کا کوئی پہلو ہی نہیں. دیکھو, اس سے محنت کراؤ یہاں تک کہ اس کا پورا شر زائل ہو جائے. شر فی شر, یہ نہایت شر رکھنے والی چیز ہے. فَإِذَا جُوهِدَتْ, جب اس سے محنت کروائی جائے گی, جب اس سے مشقت کروائی جائے گی. نماز کا وقت ہوا تو جب نماز ادا کرو گے, مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, زکوٰۃ دو گے, حج کرو گے, حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھ کر زندگی گزارو گے, شریعت محمدیہ کی پیروی کرو گے. فَإِذَا جُوهِدَتْ, اب وہ کیا چاہتا ہے کہ شریعت کی مخالفت کرے. اب آپ کیا کرنا کہ شریعت کی موافقت کرنا تو اس کا زور ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. فَإِذَا جُوهِدَتْ, جب اس کو مجاہدے میں ڈالا جائے گا, جب اس سے محنت لی جائے گی, جب اس پر سختی برتی جائے گی, تو فرماتے ہیں فَإِذَا جُوهِدَتْ وَاطْمَأَنَّتْ صَارَتْ كُلُّهَا خَيْرًا فِي خَيْرٍ. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا تھا؟ شر فی شر, شر ہی شر تھا اس میں. لیکن جب آپ اس سے مجاہدہ کروائیں گے, جب اس سے محنت لیں گے, مشقت کروائیں گے, تو اس کا زور جب ٹوٹ جائے گا, جب وہ نروس ہو جائے گا, جب اس کے ارادے پست ہو جائیں گے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ میری کوئی بات یہاں پر چلنے والی نہیں ہے, تو وہ نفس سرکش جو فرعونیت کا مظہر بنا ہوا تھا, آپ کا بندے بیدام بن جائے گا, آپ کا غلام بیدام بن جائے گا. اب جو حکم آپ اس کو دیں گے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. وطمئنت, اب وہ مطمئن ہو جائے گا. جب اس طرح آپ مجاہدے کے ذریعے اس کو اپنا فرما بردار بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں صارت کلھا خیرن فی خیر, جو شرن فی شر تھا اب خیرن فی خیر بن جائے گا. یعنی اب اس میں شر کا کوئی مادہ باقی نہیں رہے گا. جب آپ اس کو مسلسل مجاہدے میں تپاتے رہیں گے تو ایک منزل وہ آئے گی جب اس کو اطمینان نصیب ہو کر اس کا پورا شر خیر سے بدل جائے گا.
مجھے آپ یہاں پہنچ کر کہنے دیجئے کہ وہ کافر مسلمان بن جائے گا. جو کافر 24 گھنٹے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا اب وہ مسلمان بن جائے گا. یا مسلم حسین سر قلم ہوتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. نہنگ و اشتہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا. جب اس نفس امارہ کو آپ اس طرح ذلیل و خوار کریں گے, وہ دیکھے گا کہ میرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے. تو آپ کے جیسے مسلمان اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسے مسلمان کی صحبت میں رہتے رہتے وہ کافر بھی مسلمان ہو جائے گا. جب وہ مسلمان ہو جائے گا اب اذان ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کہ نماز کے لیے مت جاؤ, آپ نماز گھر میں پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ گھر میں پڑھی جانے والی 27 نمازیں مل کر بھی مسجد میں بعد پڑھی جانے والی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. اب وہ آپ کو یاد دلائے گا, اب وہ آپ کو اب آپ کی ترغیب کرے گا, آپ کو آمادہ کرے گا. نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. اور اس کے مدارج صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں. پہلے تو امارہ تھا, برائی کا حکم دیتا تھا. جب آپ اس کو خوب مجاہدہ کروا کر اس کا زور توڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ لوامہ بن جائے گا. مطلب یہ کہ اب کوئی برا کام آپ کریں تو آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ آپ نے کیا کر دیا. تو اس کو ٹرین کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں, ہم جیسی اس کی ٹریننگ کریں گے وہ ویسا ہو کر ہمارا ویسا ساتھ دے گا. جب وہ لوامہ بن جائے گا اس کے بعد اسی طرح اس کو مجاہدے میں مسلسل اس کو اگر مصروف رکھا جائے گا تو ایک منزل وہ آئے گی کہ ملہمہ بن جائے گا. اب اچھے کام کرنے کا الہام کرے گا. آپ سنت نماز پڑھ کر نکلنے کا ارادہ کریں مسجد سے تو وہ آپ کو ترغیب دلائے گا کہ ایک 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نکلیے, کیا قیامت آ جانے والی ہے, کیا مشکل ہونے والی ہے. 5-7 منٹ میں کیا فرق پڑنے والا ہے, ایک 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آپ نکلیے. مسجد میں آپ جانا چاہیں اذان کے بعد, آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک جماعت کے وقت پہنچو تو آپ کو تھوڑا جلدی کر کے لے جائے گا کہ ذرا جلدی جانے میں فائدہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی, پہلی صف میں جگہ ملے گی. اب الہام کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر اسی طرح اس کو مجاہدے میں مسلسل مصروف رکھا جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. مطمئنہ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے, وہ آپ سے نا امید ہو جاتا ہے. بولتا ہے کہ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو میں لاکھ پوچھ کہوں یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے. اور نفس کی عادت کیا ہے, وہ شیطان کی طرح سرکش نہیں ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے انداز اس کا شیطان کے جیسا ہے, لیکن آپ جب اس پر قابو پا لیں گے تو بہرحال انسان کے وجود سے اٹھنے والی چیز ہے, بنی آدم کے خمیر سے قائم رہنے والا ایک مادہ ہے, لہذا اس میں خیر کا پہلو موجود ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کے غلام بن کر اس کے پیچھے جہنم میں جاتے ہیں کہ اس کا کان پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاتے ہیں. ابھی آپ پہ منحصر ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جُوحِدَتْ, جب اس کو خوب مشقت میں ڈالا جائے گا, جب اس کی مشقت کا سلسلہ دراز کر دیا جائے گا, جب اس کو مجاہدے میں رکھا جائے گا, وَطْمَأَنَّتْ, اب وہ نفس امارہ کل تک برائی کی طرف بلانے والا اب برائی پر ملامت کر کے نیکی کی طرف بلا کر نیکی پر آپ کو مطمئن کر دے گا. صارت کلھا خیرن فی خیر, حضور بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں اب تک وہ شرن فی شر تھا, اب خیرن فی خیر بن جائے گا. تصیر موافقتا فی جمیع الطاعات وفی ترک جمیع المعاصی. اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا, ابھی سرکار بڑے پیر نے فرمایا کہ النفس کلھا خالفت منازعۃ, مخالفت کرنے والا جھگڑنے والا ہوتا ہے, لیکن جب اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, جب اس پر ہم قابو پا لیتے ہیں تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تصیر موافقتا, اب وہ مخالفت کرنے والا نہیں رہے گا, اب وہ موافقت کرنے والا رہے گا. ادھر اذان ہوئی ادھر آپ مسجد میں نظر آئیں گے. ابھی لانے محترم ادھر رمضان شروع ہوا ادھر آپ پورے 20 رکعت تراویح پڑھ کر اور مزید کچھ نوافل ادا کر کے مسجد کے باہر نکلیں گے. فرماتے ہیں کہ تصیر موافقتا, اب وہ موافقت کرنے والا بن جائے گا. کس کی موافقت کرے گا, فرماتے ہیں فی جمیع الطاعات, اب پورے نیک کاموں میں اب وہ آپ کی موافقت کرے گا. وفی ترک جمیع المعاصی, اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کے معاملے میں وہ آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, اور آپ کی زبان مبارک سے بات بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, ہمارے دوسرے لوگوں کی اوقات نہیں کہ اس طرح کے مضامین کہیں, ہم تو نقل کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی زبان مبارک پر بہت سوٹ ہو رہی ہے, بہت زیب دے رہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَهَا, اب اس کے بعد اس نفس سے اس کے پروردگار عالم کی جانب سے خطاب کر کے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے اطمینان پانے والے نفس اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے آ جا. اب تیرا کام پورا ہو گیا, جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا, your project is successfully completed. جس کام کے ذریعے آپ دنیا میں گئے تھے
اب وہ کام مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اب یہ کام پوری کامیابی کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ خطاب کس کی جانب سے ہوگا؟ پروردگار عالم خطاب کرے گا. اور وہ خطاب کب ہوتا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں خطاب موت کے وقت ہوتا ہے. بعض اولیاء کو مقربین کو دنیا میں الہامات ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہے. ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے اس کے لیے انتظار کا وقت ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ادھر 1.5 گھنٹے کا لیکچر ختم ہو، ادھر باہر نکلتے ہی خطابات شروع ہو گئے. حاطف نے ندائیں دی یا ایتھا النفس المطمئنہ. زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جو معاملے حاصل نہیں ہوتے، لوگ چاہتے ہیں منٹوں میں سیکنڈوں میں معاملات طے ہو جاتے ہیں. ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد یہ معاملات وجود میں آتے ہیں. عزیزان محترم، اب جو اولیاء ہیں جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، ان کو تو زندگی ہی میں اس طرح کی علامت ہوتے ہیں. اولیاء پر تو علامت ہوتے ہیں، اولیاء کو تو علامت ہوتے ہیں، بالکل کامن بات ہے. اور ہمارے سرکار غوث پاک کے الہامات کی شان تو یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ کا مطلب کیونکہ وہ بظاہر بہت بڑے عالم، اس معنی میں علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر نے حضور بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں آپ کا تذکرہ کرتے کرتے لکھا ہے وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ. آپ پر الہامات ہوا کرتے تھے. عزیزان محترم، وہ لوگ جو الہامات وغیرہ کو ماننا جن کی فطرت میں نہیں ہے. اب آپ نہیں سمجھیے کہ بدعقیدگی کا جتنا ماحول اس وقت بنا ہوا، ان کے امام علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ابن کثیر لکھتے ہیں سرکار غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ کہ آپ پر کئی الہامات ہوا کرتے تھے. ان کو یہ نہیں معلوم، شاید یاد نہیں رہا کہ ان الہامات میں سے ایک الہام ایسا بھی ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوا 70 مرتبہ ہوا وہ الہام. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى 70 مَوْثِقًا. کسی اونے بونے وہابی کی تو بیچارے کی اوقات ہی کیا ہے، اس کا خط ہی کیا ہے کہ اس کی بات پر ہم غور کر کے اپنی پریشیس زندگی کا ٹائم ویسٹ کریں. پوری دنیا کو بدعقیدگی کا سبق پڑھانے والے، تصوف کے خلاف لوگوں کو لے جانے والے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے سرکار غوث پاک کے بارے میں لکھا وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ کہ آپ پر الہامات ہوا کرتے تھے. اور اب وہاں پر ان کی بات ختم ہے، وہاں سے میں میری بات شروع کر رہا ہوں. ان الہامات میں سے ایک الہام ایسا بھی تھا جو ایک بار نہیں ہوا 70 مرتبہ ہوا. لَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى 70 مَوْثِقًا. اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ میں نے اس بات پر عہد لیا اللہ يموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان کہ میرا مرید توبہ اور ایمان پر ہی مرے. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے میں نے عہد لیا. عزیزان محترم، وَلَهُ مُكَاشَفَاتٌ وہ بات تمہاری ہے، اور غوث پاک کا مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے مر ہی نہیں سکتا، یہ بات ہماری. اچھا، اب اگر کوئی کہے، اگر کسی کو شک ہو رہا ہو کہ مکاشفات الہامات یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں پہ وہی آتی ہے، غیر انبیاء پر الہامات ہوتے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام ہوا، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. سیدتنا بی بی مریم پر الہام ہوا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. عورتوں میں نبوت بھی نہیں ہے، خلافت بھی نہیں ہے، ان پر الہامات ہوئے. تو مردوں میں تو نبوت بھی رہی، ختم نبوت کے بعد خلافت بھی رہی، ابھی آگے مطلب ان پر الہام ہو گیا تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ عورت کے جیسی صنف نازک پر الہامات ہو سکتے ہیں تو کوئی بندے مومن جو مرد کامل ہو اس پر الہام کیوں نہیں ہو سکتا؟ عورت جو مردوں کی امامت نہیں کر سکتی اس پر جب الہامات ہو سکتے ہیں تو ابھی آگے محترم جو مصلی امامت پر نیابت رسول میں کھڑے ہو کر امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہو اس پر الہام ہونے میں کون سی مشکل بات ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اس کو مجاہدے کی چکی میں ڈال کے پیچھا جائے، جب اس کو مسلسل مجاہدے میں رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کافر مسلمان بن جاتا ہے. ابھی لان محترم، اب اس کے بعد اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ موافقتاً فی جمیع الطاعات و فی ترک جمیع المعاصی، ہر اچھے کام کی طرف وہ آپ کو بلانے لگتا ہے اور ہر برے کام سے وہ آپ کو روکنے لگتا ہے. فحینئذ یقال لها، اس وقت اس سے کہا جائے گا. اور آپ انتظار کرتے مت بیٹھیے گا، رات کو 11 بجے ہم یہ بات سن رہے ہیں تو شاید صبح کے 11:15 کے اندر within 12 hours الہام ہونے والا ہے ہم پر، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یقال لها کا مطلب یہ ہے جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے، آدمی خواب دیکھتا ہے تعبیر نکلنے میں 40 سال لگ جاتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیسے پیغمبر نے جو خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر کے لیے 40 سال کا عرصہ لگ گیا. چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو آپ نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جو دیکھا،
یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا چاند اور سورج کو اور 11 ستاروں کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور وہاں سے سورہ یوسف شروع ہوا. آگے چل کر ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب کا سب ان کے لیے سجدے میں گر پڑے. لیکن درمیان میں خواب میں اور خواب کی تعبیر میں کتنا عرصہ درمیان میں ہے، آپ غور کیجئے. یوسف نبی علیہ السلام کی خواب کی تعبیر نکلنے میں اتنے برس لگ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم وظیفہ پڑھیں گے تو ادھر ہمارا کام پورا ہو جائے گا، ادھر ہم 40 دن نماز پڑھیں گے تو ادھر ہم کو الہام نازل ہو جائے گا، ادھر ہم کچھ کریں گے تو ادھر کچھ ہو جائے گا. عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. اب پھر سرکار غوث پاک کے ارشاد فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹے. خطاب پر ہوتا آپ بولتے ہیں 40 دن میں نہیں ہوا تو 1 سال میں تو ہوتا ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. 40 سال میں تو ہوتا ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر سرکار غوث پاک کی بات تو غلط تو نہیں ہے. پھر آپ کے ارشاد فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نفس کو مجاہدے کی چکی میں ڈال کر پیس کر، اگر اس کو فرما بردار بنا کر، اس کو ذلیل و خوار کر کے اگر تم نے اس کو مسخر کر لیا تو وہ مخالفت کرنے والا اب موافقت کرنے والا بن جاتا ہے. ہر بات میں یہ کیوں وہ کیسے بولنے والا، ہر بات میں جی جو حکم بولنے لگ جاتا ہے، بلا 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 کہنے لگ جاتا ہے. عزیزان محترم حکم کا غلام بن جاتا ہے. جو حکم ہو میرے آقا کی منزل میں آ جاتا ہے. جب اس منزل میں آ جاتا ہے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب وہ مطمئنہ بن جاتا ہے. جب وہ مطمئنہ بن جاتا ہے حینئذ یقال لہا، تب اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. خطاب کس کی طرف سے ہوگا؟ پروردگار عالم کی جانب سے ہوگا. یا تو براہ راست ہوگا فرشتوں کے ذریعے. وہ باریک شیخوں میں یعنی کہ جانا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا، آج کل کا تو ماحول الگ ہی بن رہا ہے. عزیزان محترم اب اللہ کی طرف سے براہ راست ہو کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے، بہرحال من جانب اللہ ہے، من اللہ ہو من جانب اللہ ہو، پروردگار کی طرف سے ہو، آن بہاف آف اللہ سبحانہ وتعالی ہو. خطاب اللہ بذات خود کرے یا اس کے فرشتے، اس سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان پانے والے نفس لوٹ اپنے پروردگار کی طرف. اب اس کو ملتا سنایا جا رہا ہے، خوشخبری سنایا جا رہا ہے. اور یہ خوشخبری جس دن سنائی جاتی ہے پوری زندگی کی محنت کا، اس کو جو رزلٹ سنایا جاتا ہے وہ کس دن ہوتا ہے؟ عام بڑے بزرگوں کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، عام لوگوں کے لیے وقت کب آتا ہے؟ اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ آخر وہ کب وہ منزل آتی ہے؟ مہینے کو، 2 مہینے کو، سال کو، 2 سال کو؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی میں یہ وقت اس وقت آتا ہے جب اس کا وقت ختم ہونے کی منزل ہوتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے. یہ خطاب اب آپ گنتے بیٹھیں گے ابھی آپ کی زندگی کتنے دن ممکن ہے؟ 15-20 سال کی جگہ 25 سال 21 سال پڑھ کے چلیا تو اچھا ہے، یہ سوچتے ہیں. تو پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ خطاب آنے کے لیے بھی اتنا وقت ابھی باقی ہے. مطلب یہ کہ وہ خطاب بوقت موت آتا ہے عام لوگوں کو، اور اللہ رب العزت کی جانب سے خطاب کیا ہے، مرتے وقت یہ خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان پانے والے پروردگار اپنے رب کی طرف سے لوٹ. جس پروردگار نے تجھے امتحان لینے کے لیے عالم ناسوت میں بھیجا تھا، اس کی جانب سے تجھے کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف تو لوٹ. اس کے بعد سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یصح لها توکلها ويزول عنها شکها ولا تتعلق بشيء من المخلوقات بضر تشبها من ابیہا ابراہیم علیہ السلام. جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے، جب اس کا نفس اس حد تک اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اب اس کا توکل صحیح ہو جاتا ہے. اب وہ نام کا متوکل نہیں رہتا، حقیقی معنی میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے. زبان سے بولنے میں تو کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب اس طرح بندے مومن کا نفس مطمئنہ کی منزل میں آ جائے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یصح لها توکلها، اب اس کا توکل صحیح ہوتا ہے، اب وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے، اب اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. بلکہ دوسرے مقامات پر سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اس منزل کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو فیصلے تقدیر جو نافذ کی جاتی ہے، اس تقدیر پر راضی ہو جانا یہ مرد کامل کا کام نہیں ہے. مرد کامل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس تقدیر کے ساتھ
جھگڑتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے اپنی تقدیر بدل دیتا ہے. وہ منزل بہت آگے کی منزل ہے عزیزان محترم. وہ منزل مقربین بارگاہ الہی کی زندگی میں آتی ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب ان کا نفس مطمئن بن جاتا ہے یصح لہا توکلھا, تو ان کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے. ویزول عنہا شکھا, اس کا شک ظاہر ہو جاتا ہے. اب وہ نام کا مسلمان نہیں رہتا, کام کا مسلمان بن جاتا ہے. اب وہ کہنے کو مسلمان نہیں رہتا, اب واقعیتاً اس کا دل بھی مسلمان ہو جاتا ہے, اس کی نگاہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے. اور جب اس منزل پہ پہنچتا ہے وَلَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ بِضُرٍّ, اب اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا کہ مخلوقات کی طرف سے کیا نقصان پہنچنے والا ہے, ان کی طرف سے کیا نقصان پہنچتا ہوگا, وہ کیا نقصان پہنچاتے ہوں گے, وہ کیا تکلیف دیتے ہوں گے, یہ کیا کرتے ہوں گے, وہ کیا کرتے ہوں گے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی. عزیزان محترم, اب اس کو تعلق ہی نہیں ہوتا مخلوقات سے کہ کیا نقصان پہنچے گا. سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں تشبہم من ابیہا ابراہیم علیہ السلام, اب وہ اپنے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بن جاتا ہے اس منزل میں پہنچ کر. چونکہ اہل عرب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, تو فرماتے ہیں من ابیہا ابراہیم علیہ السلام تشبہم من ابیہا ابراہیم علیہ السلام, اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا اپنے والد کے جیسا بن جاتا ہے. فإنہ خرج عن نفسہ وبقی روحا عند المولا وقلبہ ساکن. سرکار غوث پاک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان عظمت بیان فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے ارادے سے باہر نکل گئے. خرج عن نفسہ, اپنے خواہشات کے ارادے سے آپ باہر نکل گئے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے امتحانات آپ سے لیے گئے اور آپ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے. عزیزان محترم فرماتے ہیں خرج عن نفسہ, اب آپ اپنے لیے جینے والوں میں سے نہیں تھے. جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کے باہر نکل گئے, وقی روحا عند المولا, فرماتے ہیں کہ اب جسم ناسوتی آپ کا برائے نام رہ گیا. آپ کا انتقال اگرچہ کے بعد میں ہوا, لیکن جب آپ نفسانی خواہشات کے باہر نکل گئے اسی وقت سے اللہ رب العزت کے یہاں آپ روح شمار ہوتے تھے. جو کامیابی دوسرے لوگوں کو مرتے وقت نصیب ہوتی ہے ظاہری زندگی میں, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہو گئی. بقی روحا, آپ روح کی طرح باقی رہ گئے عند المولا, اللہ رب العزت کے پاس. وقلبہ ساکن, اور آپ کا دل سکون والا ہو گیا. اس کو دیکھے تو ہیبت کھا گئے, اس کو دیکھے تو سوچے کہ ادھر سے کیا فائدہ ہے, ادھر سے کیا نقصان ہے. عزیزان محترم, اس سے اوپر اٹھ گئے. جب اس مقام پہ آپ پہنچ گئے وجاءہ انواع من المخلوقات, جب وہ منزل آپ کی آئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس قسم قسم کی مخلوقات آ رہی ہیں. وعرضوا انفسهم علیہ, مخلوقات آ کر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں فی معاونتہ, آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کو سروس دینے کے لیے, آپ کی خدمت کرنے کے لیے. قسم قسم کی مخلوقات آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ طرح طرح کی مخلوقات آپ کے پاس آ رہی ہیں. وَهُوَ يَقُولُ لَا أُرِيدُ مَعُونَتَكُمْ, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں چاہتا. علمہ بحالی یغنینی عن سوالی, میں کس حالت میں ہوں میرے اس پروردگار کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے, جس نے مجھے سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا, جس نے مجھے سوال کرنے سے بے پرواہ بنا دیا ہے. لما صح تسلیمہ, جب آپ کا تسلیم کا مقام ثابت ہو گیا, جب آپ کی رضا ثابت ہو گئی, وہ توکل, آپ کا توکل ثابت ہو گیا. قیل للنار, تو آگ سے کہا گیا کونی برد و سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا, سلامتی والی بن جا. وہ کون مخلوقات تھی کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جاءہ انواع من المخلوقات, قسم قسم کی مخلوقات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی گئی. اور عرضوا انفسهم لمعاونتہ, اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا آپ کی مدد کے لیے. آپ سمجھے کہ قسم قسم کی مخلوقات اگر ہمارے پاس آنے لگے اور پوچھے کہ آپ حکم دیجیے کہ ہم کیا کریں, تو نہیں معلوم کہ ہمارے جیسے لوگ کیا کیا کام نکالنے کے منصوبے بنائیں گے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں قسم قسم کی مخلوقات حاضر ہوتی گئیں اور انہوں نے اپنی خدمات کی پیشکش کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا, وَهُوَ يَقُولُ, آپ نے ارشاد فرمایا لا اريد معونتکم, میں تمہاری مدد کا ارادہ ہی نہیں کرتا, میں تمہاری مدد کو قبول ہی نہیں کرتا. خدمت کے لیے مخلوقات حاضر ہوئی, آپ نے ٹھکرا دیا, فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. علمہ بحالی یغنینی عن سوالی, میری حالت کا اسے علم ہے,
جس نے مجھے سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہمارا آج کا درس تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کون مخلوقات تھیں، اس تعلق سے میں وہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی، بہت خطرناک قسم کی آگ جب بھڑکائی جا رہی تھی، منجنیق میں رکھ کے جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا، تو آپ کی خدمت میں ہواؤں کا فرشتہ آیا، عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ایسی ہوائیں چلاؤ کہ آگ بجھ کے رہ جائے، آپ حکم دیجئے، پھر دیکھیے کیسی ہوا چلتی ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں پانی کا فرشتہ آیا، پانی کے فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ حکم دیں آپ، اگر آپ حکم دیں ایسی بارش برسے کہ پوری آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام نے نہ ہوا کے فرشتے کی بات مانی، نہ آگ کے فرشتے کی، اور اللہ بہتر جانے اور کون سی مخلوقات کس طرح آ کر آپ کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ عزیزان محترم، سرکار پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں اس وقت آپ کا توکل اور آپ کا تسلیم ثابت ہو گیا جب آپ نے کہا، ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا حکم دے تو بجھا کے رکھ دو، بارش کے فرشتے نے آ کر کہا حکم دے تو پانی برسا دو۔ تو سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کیوں حکم دوں کہ تم بجھاؤ؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ علمہ بحالی، جب اس کو سب معلوم ہے تو میں تم سے کیوں مدد طلب کروں؟ علمہ بحالی، جب اس کو سب کچھ معلوم ہے، یغنینی عن سؤالی، تو پھر میں بھی کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی انداز بے نیازی تھی، مقام تسلیم پر پہنچ کر، مقام رضا پر پہنچ کر ادھر بارگاہ رب العالمین کی جانب سے کیا انعام نازل ہوا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا اريد معونتکم، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا، علمہ بحالی یغنینی عن سؤالی، اس کو میری حالت کا علم ہے جس نے مجھے سوال کرنے سے بے پرواہ بے نیاز کر دیا۔ سرکار پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں قیل للنار، ابراہیم خاموش رہے، ابراہیم کے پروردگار نے حکم دیا آپ کو، ابراہیم نے مدد طلب نہیں کی، ابراہیم نے پلاننگ نہیں کی، ابراہیم نے اپنے ارادے کو کام میں نہیں لایا، تو رب ابراہیم نے ابراہیم کی حفاظت کا ارادہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی نہیں چلائی تو ابراہیم کے پروردگار نے اپنی مرضی چلائی، اس طور پہ چلائی کہ آگ کا فرشتہ ادھر دیکھتا رہ گیا، بارش کا فرشتہ ادھر دیکھتا رہ گیا، بارش نہیں برسی، ہوا نہیں چلی، پھر بھی آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ عزیزان محترم، نہ ہوا کی ضرورت رہی نہ بارش کی، علمہ بحالی یغنینی عن سؤالی۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے خلیل کو نہ ہوا کے فرشتے کا کوئی لحاظ ہے، نہ پانی کے فرشتے کی کوئی اس کی نظر میں کوئی زیادہ حیثیت ہے، وہ میری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے، اب میں رب قدیر اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ ہوا کا فرشتہ ہوا چلائے بغیر حیرت میں دیکھتا رہے گا، بارش کا فرشتہ بارش برسائے بغیر حیرت میں دیکھتا رہے گا، ہوا نہیں چلے گی، بارش نہیں برسے گی، پھر بھی آگ کے دیکھتے ہوئے شعلے ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جائیں گے۔ قیل للنار، فرشتوں سے آپ نے مدد نہیں چاہی تو فرشتوں کو پیدا کرنے والے پروردگار کا حکم نافذ ہوا، آگ سے کہا گیا کونی بردو وسلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ ہمارے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں معونۃ اللہ عز وجل للصابر معه فی الدنیا بغیر حساب ویعطیہ فی الآخرة بغیر حساب۔ اللہ عز وجل قال اللہ عز وجل انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ آخری حصہ ہے آج کے ہمارے درس کا۔ سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں معونۃ اللہ عز وجل، اب نتیجہ نکال رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ معونۃ اللہ عز وجل للصابر معه فی الدنیا بغیر حساب۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد دنیا میں بغیر حساب کے ہوتی ہے۔ اپنے طور پہ آدمی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ خاموش رہے، پروردگار کی رضا پہ راضی رہے، اب پروردگار اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ چراغ لگانے والا اپنی طرف سے چراغ سلگاتا ہے انسان، تو اس میں سے کتنی روشنی نکلتی ہے، اور اللہ کی مرضی سے سورج جو روشن ہوتا ہے تو اس میں کیسے روشنی ہوتی ہے؟ جب چراغ کو سورج سے نسبت نہیں ہے تو ہوا کے اور پانی کے فرشتے کو رب العالمین کی قدرت سے کوئی نسبت نہیں۔ عزیزان محترم، یہ چراغ کی جیسی چیز ہے تو سورج کی جیسی چیز ہے،
معونت اللہ عز و جل للصابر، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد معہو فی الدنیا، اس کے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں، بغیر حساب، بے حساب، وَيُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ بِغَيْرِ حساب، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما، یہ قرآن مجید کی آیت سرکار پیران برکوٹ فرما رہے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بات تو یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو یقیناً ان کا بدلہ پورا دیا جائے گا، بغیر حساب دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بات تو یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کا صبر کبھی خالی نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ وہی ہے کہ جو بندگی کی شان پیدا کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سرکار غوث پاک نے بطور مثال کے یہاں پر پیش فرمایا۔ شاعر مشرق نے کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر کسی کو اس طرح کے مضامین سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس کی عقل کا قصور ہے، اس کا دل نہیں مانتا، اس کا دل جھوٹا ہے، خدا کا کلام سچا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بات تو یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورے کا پورا دیا جاتا ہے۔ سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا، نار میں کب نور جلتا ہے۔ سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا، نار میں کب نور جلتا ہے۔ ہوا کا فرشتہ اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، بارش کا فرشتہ اپنی خدمت پیش کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، آگ کی کیا مجال کہ ابراہیم کے جسم کو جلا سکے۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں جلوہ فرما تھا کہ الفاظ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے نزول کے وقت بندے مومن کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، یہ بات آگ کے فرشتے کو یاد ہو کے نہ ہو، ہوا کے فرشتے کو یاد ہو کے نہ ہو، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، ادھر سے اللہ کا نور محمدی میرے پیشانی میں جلوہ فرما ہے۔ آگ کی کیا مجال کہ اس نور پر غالب آتی۔ اللہ رب العزت نے اس طرح آپ کو پورا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمایا۔ حضور سرکار غوث پاک کے ارشادات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے مومن کی شان یہ ہے کہ جب تقدیریں نازل ہو رہی ہو، اللہ رب العزت کے فیصلے نازل ہو رہے ہوں، اعتراض نہ زبان سے کرے نہ اعمال سے، بلکہ اس کو تسلیم کرتا جائے، اس میں فائدہ اس کا اپنا ہے۔ ہاں، نفس کافر ہے، شور مچاتا ہے، اس کافر کو لگام دے کر اس کو اپنے ساتھ مسلمان بنایا جائے تو یہ بندے مومن کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشادات مبارکہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سنے جائے، سنائے جائے، پڑھے جائیں، عربک میں اس کا متن پڑھا جائے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اوپر عمل کیا جائے۔ شيل الله عبد القادر والمدد يا جيلاني، باز الله أبا صالح يا صاحب البرهان،